الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بیٹے بیٹے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں۔ سب سے پہلے دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری کی فیضان مدینہ سعودار آباد فیصل آباد میں اسلامی بھائیوں سے ملاقات۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ اراکین شورا کا باب المدینہ کراچی میں دارالمدینہ کا دورہ۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ رکن شورا محمد عقیل اتاری المدنی سلمہ الباری کا سعودار آباد فیصل آباد کے مدارس المدینہ کا دورہ۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ رکن شورا حاجی یعفور رضا اتاری سلمہ الباری کا گجرات میں قائم جامعۃ المدینہ کا دورہ۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں حج تربیت اجتماع کا سلسلہ۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری سلمہ الباری کا باب المدینہ کراچی کے علاقے میں سنت و بھرا بیان۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ مجلس مکتوبات و تعویذات اتاری کے تحت جہانیہ میں مخارج اجتماع کا سلسلہ۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ ذمہ داران کے عالم دین سے ملاقات۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ یوکے میں چوک درس کا سلسلہ۔ فیضان مدینہ ہے۔ اور آئیے دعوت اسلامی کے مدنی خبروں کی تفصیل سنتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مختلف شعبہ حال زندگی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی نے فیضان مدینہ سعودار آباد فیصل آباد میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری کے مدنی چینل پر نشر ہونے والے سلسلے میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ اختتام پر نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری نے اسلامی بھائی سے ملاقات فرمائی اور انہیں نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے مدنی کاموں میں شرکت، مدنی قافلوں میں سفر، 63 دن کے مدنی تربیتی کورس کرنے کا ذہن دیا۔ الحمدللہ عز و جل کئی اسلامی بھائی نے مدنی تربیتی کورس کرنے اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے لیے اپنے نام بھی لکھوائے۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے اسلامی بھائیوں کو تحائف بھی عطا فرمائے۔ اس موقع پر خوش قسمت اسلامی بھائی نے نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے ہاتھوں سے امامہ شریف کے تاج بھی سجائے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا محمد اطہر اتاری سلمہ الباری اور مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو میراد حاجی برکت علی اتاری سلمہ الباری نے باب المدینہ کراچی کے علاقے کورنگی میں قائم دارالمدینہ کا دورہ فرمایا۔ اراکین شورا نے دورے کے موقع پر اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی کی اور اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ
پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا محمد عقیل اتاری اور مدنی سلمہ الباری نے سردار آباد فیصل آباد میں قندھاری کابینہ اور چشتی کابینہ کے مدارس المدینہ کا دورہ فرمایا، اساتذہ و مدنی منوں سے ملاقات کی اور مدارس المدینہ کے نظام پر اساتذہ و ملازمین کی تربیت کی اور مدنی منوں میں تعلیم قرآن مدنی نواد پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے حوالے سے بیان فرمایا اور ان کے اخلاق کی تربیت فرمائی۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ یہی ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ابو منصور حاجی یافور رضا تاری سلمہ الباری نے گجرات میں قائم جامعۃ المدینہ کا دورہ فرمایا۔ اس دوران رکن شورا نے ذمہ داران سے ملاقات فرماتے ہوئے انہیں اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ تیرا شکر دیا مدینہ نہ چھوٹے کبھی بھی، خدا بننا ہو یقیناً یقیناً سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تھا ایسا جذبہ پہچاریار، ہوا تھا ایسا جذبہ پہچاریار۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 3 روزہ حج تربیت اجتماع کا سلسلہ جاری ہے، جس میں مبلغین دعوت اسلامی نے عازمین حج کی تربیت فرماتے ہوئے حج کے فضائل و دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ احرام باندھنے کا طریقہ بھی بیان فرمایا اور دیگر مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ جسے دیکھیے سوئے حرم چلا ہے۔ الحمدللہ مدنی چینل کا آج یہ براہ راست سلسلہ حج تربیتی اجتماع کی صورت میں آپ کے لیے حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، اسی حرم پاک کی باتیں ہوں گی، مدینہ طیبہ کی باتیں ہوں گی۔ کیا معلوم آج تذکرہ حرمین کی برکت سے ہمیں بھی حاضری حرمین نصیب ہو جائے۔ نہ جاؤں میں کہیں پھر تو کرم یا نبی، پلے در نہیں رکھتے سفر سربر نہیں، پلے در نہیں رکھتے
سفر سرور نہیں، تم بلا لو، تم بلانے پر دھوکا دے یا نبی۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس نے حج کیا اور رفث یعنی فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا یعنی گناہ نہ کیا، تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹے جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ امیر اہل سنت نے ویسے رفیق الحرمین، اور یہ تو آپ سمجھ لیں سامان سفر کی سب سے پہلی ضرورت ہے، رفیق الحرمین، یہ الحمدللہ اردو میں بھی آ چکی ہے اور انگلش میں بھی الحمدللہ اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے۔ تو یہ کتاب جو انگلش پڑھنا جانتے ہیں وہ انگلش لے جائیں، جو اردو جانتے ہیں وہ اردو کتاب لے جائیں۔ اس کی پاکٹ سائز بھی اردو میں آپ کو مل جائے گی۔ یہ کتاب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net پر بھی موجود ہے۔ تو یہ کتاب تو آپ کے ساتھ ضرور ہونی چاہیے، واقعی رفیق الحرمین ہے۔ رفیق الحرمین کے معنی ہے حرم کا ساتھی۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ مضبوط بیگ لے لیں، اس کے ساتھ اس پر نشان لگا لیجئے، بلکہ اپنی تمام چیزوں پر اگر قافلے کی صورت میں آپ جا رہے ہیں تو چادر پر نشان لگا لیجئے، اور آپ کی رفیق الحرمین ہے اس پر نشان لگا لیجئے آپ۔ اسی طرح جو بھی آپ کی اشیاء، خصوصاً جو بیگ ہے اس پر کچھ ایسی ڈوری باندھ لیجئے، کلرفل گرین پٹی لے لیں اور گرین پٹی لگا لیں، تاکہ جب آپ کا کسٹم ہو جائے گا تو کسٹم ہونے کے بعد جدہ میں جب آپ کا سامان کسٹم ہونے کے بعد آپ کو ملے گا تو بآسانی اپنے سامان کو آپ لے لیں گے اگر اس کی نشانی لگی ہوگی۔ حج فرض ہونے کے لیے یہ ہے کہ مسلمان عاقل بالغ آزاد شخص جس کو استطاعت ہے، استطاعت سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس آنے اور جانے، وہاں پہ رہنے، اور جب وہاں پہ رہے گا تو پیچھے اہل و عیال اس کے ساتھ ہیں، تو ان کے اخراجات جتنا اگر اس کے پاس اماؤنٹ موجود ہے، اور وہ اس وقت میں آئے کہ جب حج کے قافلے بن رہے ہیں، جیسے ہمارے ہاں درخواستیں جمع ہو رہی ہوتی ہیں، تو اگر اس وقت اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے حاجات سے زائد، اس کی جو اپنی ضروری حاجات ہیں اس سے زائد اتنی رقم ہے، آئے جائے وہاں پہ اخراجات کرے، پیچھے اہل و عیال کے لیے اخراجات ہوں، تو ایسے شخص کے اوپر حج فرض ہے۔ اب اگر کسی کے پاس حج فرض ہو گیا، پہلے پیسہ تھا، کاروبار تھا، اور یہ تاخیر کرتا رہا، تاخیر کا بھی گناہ ہوگا اس کے اوپر، لیکن اب یہ چاہتا ہے کہ حج پہ جائے اور اب پیسہ نہیں ہے، تو اب کیا کرے؟ تو اب اس کے لیے فرمایا کہ اب قرض لے کر حج کو جائے، جس کے اوپر حج فرض ہو چکا۔ جس کے اوپر حج فرض نہیں ہے تو وہ پھر قرضہ لے کر اپنے اوپر بوجھ ڈالے گا۔ شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ خواہ تکلف کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج رات 8:30 پر دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں حج تربیتی اجتماع ہوگا، جو کہ براہ راست مدنی چینل پر بھی نشر کیا جائے گا۔ اس اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اطاری سلمہ الباری سنت و بھرا بیان فرمائیں گے۔ آپ بھی سنت و بھرے اجتماع میں شرکت فرمائیں اور دوسرے اسلامی بھائیوں تک اس کی دعوت کو پہنچا کر ڈھیروں ثواب کمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل 2 اکتوبر بروز اتوار دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں تاجر اجتماع کا سلسلہ ہوگا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اطاری سلمہ الباری سنت و بھرا بیان فرمائیں گے۔ اسی سلسلے میں ذمہ دار اسلامی بھائی تاجر اسلامی بھائی سے ملاقات کر کے انہیں تاجر اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو اس کے مناظر دکھاتے ہیں اور تاجر اسلامی بھائیوں کے تاثرات بھی سنتے ہیں۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیکھتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیکھتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا،
واسطہ تیرے حبیب کا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا۔ زیارت کرنے کے لیے ہمارا دین ہمیں کیا راستے بتاتا ہے، کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے، اس پر جو دعوت اسلامی نے پروگرام ترتیب دیا، انشاءاللہ تعالی بہت سے تاجروں کو اس میں یہ سنتیں سیکھنے کو ملیں گی اور اس کا مکمل طور سے دینی دائرے میں عمل سے وہ فیضیاب ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو مدنی چینل والوں کے شکر گزار ہیں جس مہم کا انہوں نے آغاز کیا۔ اگر اسی طرح ہمارے سب اسلامی بھائی اپنی کوششیں جاری رکھیں تو ہم بہت بڑے مسئلے سے نکل سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش یہ ہوئے گی کہ ہم شرکت کریں۔ پہلی فرصت میں تو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں عزم کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالی یہ 2 اکتوبر کا پروگرام میں ضرور جاؤں گا۔ لوگ جو ہیں وہ اسلامک سینس رکھنے والے اور ایسے لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو تاجر لوگ ہیں، دکاندار ہیں، چھوٹے دکاندار ہیں، وہ سب ان سب چیزوں کے اندر اسلامک چیز کیسے لائیں۔ یہ بھی ایک سٹیپ ہے کہ جو چھوٹا دکاندار ہے اس کو کون پوچھے گا، اس سے انہیں کون بتائے گا کہ بھائی تم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا چیز صحیح کر رہے ہو، کیا غلط کر رہے ہو۔ لیکن ماشاءاللہ بہت اچھی کاوش ہے، میں بھی ہر دفعہ کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ ان کا ساتھ دوں پوری طرح۔ ایک تو تاجر اجتماع ہے جس میں کوشش یہ ہوگی میری کہ میں اور پلس میرے جتنے آس پاس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ میں شرکت کروں، جس میں ان کے بھی نالج میں اضافہ ہو، صحیح ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں اسٹریم لائن ہو سکیں۔ اور کافی چیزیں جو کہ مس مینیج ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، ایسے تو ہم پیسہ کماتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں، لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کمانا، اس کو حلال کرنا، اس کے لیے ہمیں ایک گائیڈنس بھی ملے گی اور پھر جو اجتماع اس میں انشاءاللہ ہم آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا ابو مدنی حاجی عبد الحبیب اتاری سلمہ الباری نے باب المدینہ کراچی کے علاقے کورنگی میں تاجر اسلامی بھائیوں میں سنت و بھرا بیان فرمایا۔ انہیں 2 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز ظہر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے تاجر اجتماع میں شرکت کرنے کا ذہن دیا۔ ہم جس بھی شعبے میں ہوں، چاہے تاجر ہوں، چاہے اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے ہم اپنے گھر میں کوئی منصب رکھتے ہوں، دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، ہم پہلے مسلمان ہیں۔ اب تاجر اسلامی بھائیوں کو نگران شورا کی صحبت دلانے کا موقع، نگران شورا پھر نمازوں کی بھی نیت کرواتے ہیں، داڑھی شریف کی بھی نیت کرواتے ہیں، کاروبار حلال کمانے کی بھی نیت کرواتے ہیں۔ اس تاجر کو کیسا ہونا چاہیے اجتماع میں؟ اب آپ کہیں گے جناب ہم تو نیکی کی دعوت دے نہیں سکتے، ہم سے بیان ہوتا نہیں، تو آپ کے لیے دعوت اسلامی نے آسان کر دیا نا۔ آپ ان کو لے کر ساتھ لے جائیں، چلے ہمارے ساتھ تاجر کو کیسا ہونا چاہیے۔ آپ کے لے جانے سے کسی ایک کی روزی حلال ہو گئی، کسی ایک کے جناب گناہوں کی عادت چھوٹ گئی، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اپنی ذمہ داری سمجھے، یہ اجتماع ہمارا ہے، ہم سب نے مل کر اس کو کامیاب کرنا ہے۔ تو اس اتوار کو سب آئیں گے بھی اور لے کر بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات طاریہ کے تحت جہانیہ میں غمخواری اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان فرماتے ہوئے شرکاء کو دنیا میں آنے والی پریشانیوں پر صبر کرنے کا ذہن دیا۔ بیان کے بعد دعا کا سلسلہ ہوا۔ اختتام پر مختلف مسائل کے حل کے لیے فی سبیل اللہ عز و جل تعویذات طاریہ بھی دیے گئے۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ سر ہے خمہار میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے،
تیرا بس آسرا ہے، التجائے کرم یا خدا ہے، یا خدا سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ میں بھی بیمار تھا، میری گھر والی بھی بیمار تھی، تو ہم نے دونوں نے تعویذات عطاریہ شروع کیے ہیں۔ میری گھر والی کو بھی آرام آ گیا اور میں تقریباً 20 سال سے ٹرائجمینل نورالجیا کا مریض تھا۔ میں نے پھر یہاں مسجد نور سے تعویذات عطاریہ لیے ہیں، مجھے اب کوئی درد نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ دعوت اسلامی میں یہ استخارہ ہیپاٹائٹس بی سی کارڈ کا عمل یہ جو شروع کیا، یہ ان کا انتہائی زبردست اقدام ہے۔ مجھے دعوت اسلامی سے بے انتہا پیار ہے۔ دعوت اسلامی کا پروگرام جامع مسجد نور جہانیہ میں ہو رہا ہے، یہ انتہائی اللہ کی رحمت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بہت کامیاب رہا اور بہت زیادہ یہاں پر لوگوں کا رش رہا۔ دعوت اسلامی کے اجتماع سے یہ تعویذات وغیرہ مفت حاصل کیے، یہ ہجوم دیکھ کر دل کرتا ہے کہ انشاءاللہ پھر دوبارہ میں نیت کرتا ہوں کہ 3 دن کے لیے انشاءاللہ پھر مدنی قافلے کے ساتھ سفر کریں گے۔ ساری دعوت اسلامی اللہ تعالیٰ نے پاک نبی دے صدقے سانو وہ جماعت دیتی ہے، یہ عاشق رسول بندے مدنی چینل دے تو دیکھ سکتے ہو۔ دعوت اسلامی کا بہت اچھا پروگرام ہوا، سنتے بڑا اجتماع ہوا ہے اور یہاں بہت سارے دکھی مریض آئے ہوئے ہیں، ہیپاٹائٹس کے یا دوسرے امراض کے تعویذات بھی حاصل کر رہے ہیں، استخارہ بھی ہو رہا ہے۔ الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ہے ایسا اجتماع کو دیکھ کر کہ امت کی غم خواری کے لیے یہ عظیم دعوت اسلام کے زیر اہتمام اجتماع کیا ہے۔ بہت سے لاعلاج مریض جو ہیں وہ بھی شفایاب ہو رہے ہیں اور تعویذات عطاریہ سے اپنے آپ کو فیضیاب کر رہے ہیں۔ اپنے گھر میں صرف اور صرف مدنی چینل ہی آن رکھنا چاہیے۔ مبلغ دعوت اسلامی نے بیلجیم میں حضرت مولانا عبداللطیف دامت برکاتہ العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والے خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا، بیلجیم کے اندر اینٹورپن میں جامع مسجد نور الحرم میں ہمارے پاس دعوت اسلامی کا ایک قافلہ جو کہ فرانس سے پہنچا۔ مسجد انتظامیہ نے بہت خوبی ان کو استقبال کیا اور خوش آمدید کہا، اہلا و سہلا مرحبا کہا۔ میں بحیثیت خادم اور مسجد کا انچارج اور سربراہ ہونے کی حیثیت سے میں نے بھی ان کو خوش آمدید اور اہلا و سہلا مرحبا کہا، اور بلا شبہ اس بات میں کسی بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو دعوت اسلامی ہے یہ نہ صرف پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کی تعلیم کو عام کرنے والی، اسلام کی دعوت کو عام کرنے والی ایک جماعت ہے جس کا صرف اور صرف مقصد اسلام کی دعوت کو عام کرنا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اس خالص نیک مقصد کے اندر اور اپنے امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا علامہ پیر محمد الیاس قادری مدد اللہ علی کو اللہ تعالیٰ عمر خضر عطا فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلانے میں خزانہ غیبی سے ان کی امداد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مدنی چینل کو بھی اور مدنی چینل والوں کو بھی دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے اور اللہ حضرت کی عمر دراز فرمائے اور یہ سلسلہ تاثر ہے قیامت جاری اور ساری رہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ایک مدنی کام چوک درس بھی ہے جو کہ دنیا بھر میں ایک ہی انداز اور ایک ہی طریقہ کار کے مطابق دیا جاتا ہے۔ آئیے آپ کو یو کے بریڈ فورڈ میں ہونے والے چوک درس کے مناظر دکھاتے ہیں۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔
جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائیں مدینہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے تحت سیلاب سے متاثرہ آقا کی دکھیاری امت کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ مبلغین دعوت اسلامی دن رات کی کوششوں سے اپنے ان مصیبت زدہ عاشقان رسول اسلامی بھائی کی امداد کے لیے کام کرتے ہوئے اشیاء خودنوش، بستر، کپڑے، ادویات اور دیگر ضرورت کی اشیاء ان تک پہنچانے میں مصروف عمل ہیں۔ اللہ عز و جل بارش اور سیلاب زدگان کی خیرخواہی کرنے والے عاشقان رسول کو دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ پروردگار عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طفیل بارشوں اور سیلاب سے دوچار دکھیارے عاشقان رسول پر رحم کرے، ان کے اجڑے گھر آباد فرمائے، انہیں حوصلہ اور صبر دے، انہیں خوب خوشیاں دکھائے اور ان بیچاروں کے نقصانات کا نیول بدل عنایت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ بھی اس آزمائش کی گھڑی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی بڑھ چڑھ کر خیر خواہی کر کے ثواب کمائے۔ آئیے آپ کو سیلاب سے متاثرہ مقامات اور دعوت اسلامی کے تحت مختلف مقامات پر سیلاب زدگان عاشقان رسول کے لیے قائم امدادی مکاتب کے مناظر دکھاتے ہیں۔ امت پریشان ہے یار تیری امت پریشان ہے یار اور کیے پہ پشیمان ہے یار کر دے ہم کو اپنی الفت شانے کے امت چلے پر چلے طیبی یا نبی 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 ہم نہ اغیار کے راستوں پر چلے آپ کی پیروی سارے مل کے کریں اپنے اسلام کے راستوں پر چلے تجھ سے ہے ملتجی میرے پیارے نبی یا 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 اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں۔ بارشوں سے ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوا، مطلب گھر بھی ہمارے مطلب گرے اور یہ فصلیں ساری تباہ ہو گئی، مطلب راستہ تک نہیں ہے ہمارے پاس جانے کے لیے شہر تک بھی۔ یہ دعوت اسلامی والے نواشا کے یہ بڑا مطلب دکھی سفر طے کر کے ہمارے پاس پہنچے ہیں یہاں پہ چک نمبر 80 میں، اور ہم ان کے بہت ہی شکر گزار ہیں، انہوں نے ہماری مدد کی ہے، انشاءاللہ اللہ ان کو اس کی جزا دے۔ یہاں سیلاب سے بہت نقصان ہوا، آس پاس گاؤں کے میں پانی ہے، دعوت اسلامی والے اسلامی بھائی ہماری مدد کرنے کے لیے پھر بھی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ دعوت اسلامی نے مخلوق بسوں نے ننتون تعاون کریں پینکس تعاون کرتے ننتون دا علاقہ نن دیر فین اللہ ہوتے ثواب تے خیر ثواب تے رب العالمین ہوتے۔ بڑا 80 چک دے وچ دعوت اسلامی آیا نے دوسری دفعہ اپنا غریب لوگوں کی مدد کی ہے، آیا اپنے حیدرآباد سے سانگڑ سے سب کٹھے ہو کے دوسری دفعہ ہماری غریبوں لوگوں کی اپنا مدد کر رہے ہیں۔ ہمارے بالکل میری 52 ایکڑ زمین ہے، ہم بالکل ڈوب گئے ہیں، پانی چاروں طرف سے ہمیں گھیرا ہوا ہے،
صرف ہمارا ایک گھر کی تھوڑی جگہ بچی ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، باقی جو ہے سب ہماری فصلیں سب ڈوب گئی ہیں، اور اس کوئی راستے نہیں ہمارے لیے آنے کے لیے شہر سے، اور شہر سے ہمارا رابطہ بالکل منقطع ہو گیا ہے، اور جو ہے نا ہم بالکل زمینیں ہماری بالکل ڈوب گئی ہیں، اور اس نہ راستے ہونے کی وجہ سے دعوت اسلامی والے پہلے بھی ہمارے پاس آئے ہیں اور آج پھر ہمارے پاس آ کے انہوں نے بہت ہی ہماری مدد بھی کی ہے، اور ہمارے لوگ ان سے خوش ہیں، بہت خوش ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب سے کچھ دیر بعد مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلوں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ حج تربیتی اجتماع براہ راست رات 8:30، سلسلہ فیضان قرآن رات 11 بجے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی، انشاءاللہ عز و جل مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تیری دھوم مچی ہو۔